السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم یسر لنا ولا تعسر علینا، آمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، عزیز بچوں، کتاب وصول الایمان کے کچھ دروس آپ تمام کے سامنے پیش کیے گئے۔ ایک اہم درس جو فی الحال شروع ہے توسل کے تعلق سے، تو پچھلے درس کے اندر میں نے بتایا کہ توسل کا معنی قرآن و سنت میں قربت کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو جگہ پر قرآن کریم کو توسل کے معنی میں، توسل کو قربت کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی یہ وسیلہ کا یہ لفظ دو بار قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ ایسے ہی توسل کی میں نے بتلائی تھی کہ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک توسل مشروع اور نمبر دو توسل ممنوع۔ توسل مشروع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے ذریعے سے توسل حاصل کرنے کا حکم دیا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کتاب و سنت میں جو چیز مذکور ہے، بندہ اسی کے ذریعے سے توسل حاصل کرے۔ اور میں نے بتایا پچھلے درس کے اندر کہ توسل مشروع کی کل تین قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بہترین نام اور اس کے اوصاف کے ذریعے سے بندہ توسل حاصل کرے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے۔ اور ایسے ہی دوسری قسم یہ بتلایا تھا کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے۔ اور تیسری چیز میں بتلایا تھا کہ نیک لوگوں سے دعا کرا کر کے، نیک لوگوں سے سفارش کر کے بندہ اپنے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے۔ ان نیک لوگوں میں مراد یہ ہے کہ ایسے افراد جو نیک و صالح ہوں اور وہ زندہ ہوں، باحیات ہوں، مردہ نہ ہوں۔ یہاں آج کے درس کے اندر توسل ممنوع، جن توسل سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، لیکن بما لم یثبت فی الشریعہ انہ وسیلہ، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہ ہو، شریعت نے اس کا حکم نہ دیا ہو، تو یہ توسل ممنوع ہے۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ پہلی شکل جو یہاں بتلائی گئی ہے کہ مردوں کے ذریعے سے وسیلہ حاصل کرنا، یعنی کسی مرے ہوئے شخص نیک آدمی کے پاس جا کر کے اس کے قبر کے پاس بندہ یہ کہے کہ آپ میرے لیے وہ کیا نام ہے اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے، آپ میرے لیے اللہ رب العالمین کے جناب میں سفارش کا سبب بن جائیے۔ دوسری چیز ہے، یا ایسے ہی بندہ کسی غائب شخص سے مدد مانگے، تو غائب آدمی جو دکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ ہماری مراد کو کس حد تک سنے گا، اور سنے گا تو کس حد تک جواب دے گا، کوئی پتہ نہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جاندار سے کوئی چیز طلب کیا جائے، کچھ کہا جائے، تو اس کا اگر موڈ نہیں ہے، وہ نہیں قبول کرتا ہے، تو ایسے ہی غائب کے ذریعے سے توسل حاصل کیا جائے، یہ بھی شریعت کے اندر غیر درست ہے۔ ایسے ہی مردوں سے، غائب لوگوں سے مدد طلب کرنا کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ پریشانی ہے، آپ لوگ اس کو دور کر دیجئے، یہ سب غیر درست ہیں، اور اس کو شریعت نے شرک اکبر میں شامل کیا ہے۔ اور ایسا کرنے والا جو مردوں سے توسل طلب کرتا ہو، غائب لوگوں سے مدد کی فریاد کرتا ہو، تو ان کاموں کے کرنے والے کے تعلق سے شریعت نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج بتلایا ہے، یعنی وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ محترم سامعین کرام، توسل مشروع کی دوسری قسم ہے کہ بندہ قبر کے پاس جائے، مزار کے پاس جائے، اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کرے۔ ان سے یہ نہ کہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، یا میرے اوپر یہ پریشانی اس کو دور کر دیجئے، بلکہ وہاں جائے اور اپنے لیے دعا کرے، یعنی اس جگہ کو، اس مزار کو، اس قبر کو، اس قبر کے آس پاس کی جگہوں کو وہ متبرک سمجھے، یا ایسے ہی ان قبروں کے پاس جا کر کے چراغاں کرے، ان پر چادر چڑھائے، یا اور دوسرے اعمال کریں، تو یہ چیزیں شرک اصغر میں داخل ہیں،
کمال توحید کے منافی ہیں اور انسان کو شرک اکبر تک دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ دھیرے دھیرے ان پر چل کر کے آدمی اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو یہ بھی غیر درست ہے۔ یعنی بندہ عبادت کے لیے جائے تو ان جگہوں پر جائے جن جگہوں پر اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کو جائز کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جن جگہوں پر عبادت کرنے کو جائز اور درست کہا ہے انہی جگہوں پر بندہ جا کر کے عبادت کرے۔ اگر کسی غیر مناسب جگہوں پر جا کر کے، جیسے مزار ہے، جیسے کسی پیر کی قبر ہے، کسی بزرگ کی قبر ہے، کسی نیک آدمی کی قبر ہے، کوئی قبرستان ہے، یا ایسے ہی کوئی بہت بڑا مزار وغیرہ بنا ہوا ہے، یا مشرکین کے وہاں میلے ٹھیلے لگتے تھے، کفار کے میلے ٹھیلے لگتے تھے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کو میلے ٹھیلے لگتے تھے، شریعت نے ان جگہوں پر جا کر کے عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ ایک بات سمجھنے کی ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جانتے ہیں نا کہ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور پاک گھر ہے، صاف ستھرا۔ تو صاف ستھری جگہ پر جا کر کے عبادت کرنے کے تعلق سے آپ کے اذہان و قلوب میں ایک تصور ہے کہ یہاں جا کر کے عبادت کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کر لے گا، ہماری مرادیں اللہ رب العالمین پوری کر دے گا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہی تصور ایک مشرک آدمی، ایک قبر پرست آدمی، ایک قبروں کا پجاری، ایک مزاروں پر جانے والا، ایک غیر اللہ سے اپنی لو کو لگانے والا اور وہاں جا کر کے اپنی منت و سماجت کرنے والا، یہ تصور کرتا ہے کہ اگر میں فلاں بزرگ کے قبر کے پاس چلا جاؤں گا تو وہاں جانے کے بعد جو میں دعائیں کروں گا وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ حالانکہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مسجد کے اندر آئیں لیکن قبر کے پاس نہ جائیں، قبر کے پاس جا کر کے نہ اپنے لیے دعائیں، قبر کے پاس جا کر کے ان جگہوں کو متبرک سمجھ کر کے اپنے لیے دعائیں نہ کریں، بلکہ اگر آپ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں فبیہا و نعمہ، بہت اچھی بات ہے، جائیں وہاں اپنے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، رحمت کی، مغفرت کی، اور ان کو سلام کہیں اور ان سے کہیں کہ انشاءاللہ قریباً وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، السلام علیکم دار قوم المؤمنین، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس طرح سے جو دعائیں مذکور ہیں دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں اور کہیں کہ ہم لوگ بھی جلدی آپ سے ملنے والے ہیں، پھر ان کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو یہ چیز جائز اور درست ہے، لیکن وہاں جا کر کے اپنے لیے دعا کرنا ان جگہوں کو متبرک سمجھتے ہوئے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ کمال توحید کے منافی ہے، یہ شرک اصغر میں سے ہے، اور انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے۔ ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری صورت ہے التوسل الی اللہ بجاہ الانبیاء والصالحین ومکانتہم ومنزلتہم عند اللہ وہذا محرم۔ اللہ رب العالمین کا قرب تلاشنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا وسیلہ تلاشنے کے لیے آپ کس کو اپنا ذریعہ بنائیں؟ انبیاء کرام کی ذات کو، ان کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو، ان کی مکانت کو، ان کی رفعت کو، ان کی قدر و منزلت کو شریعت نے اس سے روکا ہے۔ نیک لوگوں کی قدر و منزلت کو اسے بھی شریعت نے روکا ہے، اور ایسا کرنے والے کے تعلق سے شریعت نے کہا کہ ھذا محرم، یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے۔ اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے توسل کی اجازت نہیں دی، ایسی چیزوں سے وسیلہ پکڑنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کوشش کرے، اور کوشش جب اچھی چیز کے حصول کے لیے کرے تو اچھے راستوں پر چلے، اچھے اعمال کو کرے، اچھے اعمال کو اپنا وسیلہ بنائے، اچھے لوگوں کی باتوں کو اپنا وسیلہ بنائے، اپنا آئیڈیل سمجھے۔ یہ نہیں کہ آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں کسی غلط کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اچھائی کے لیے تو نکلے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے کہ آپ اس غلط کی طرح ہو جائیں، آپ کے لیے بربادی ہے، اس میں آپ کے لیے درستگی نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو جائز راستے بتلائے ہیں ان جائز راستوں پر چل کر کے انسان کو اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ رب العالمین کا وسیلہ تلاشنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا عظیم انعام جو جنت ہے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی ریاضت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے۔ بڑے سارے شبہات ہیں توسل کے باب میں، اور ان شبہات اور ان اعتراضات
کو مخالفین جب پیش کرتے ہیں تو وہ صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں، اور ان کے لیے جن چیزوں کو وہ وسیلہ جن چیزوں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے، یا تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں، غیر درست ہیں، یا وہ حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں، لوگوں نے اپنے چاہت کے مطابق اس کو بنا لیا ہے اور بنا کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور ایسے غلط چیزوں کے قریب، ایسے غلط امور کے قریب جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، جانے کے بعد ہمارا اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے، ہمارے اور آپ کے نظریات بدل جائیں، ہمارے اور آپ کے افکار بدل جائیں، اور وہ افکار ہم اپنے آپ میں لاگو کرنے کی کوشش کریں جو افکار و نظریات، جو باتیں کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم۔ یہ حدیث باطل ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں ہیں جو آپ لوگوں کے معیار اور مستویٰ سے اوپر کی چیزیں ہیں، میں ان سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ یعنی خلاصتاً آپ یہ جان لیجئے کہ جن چیزوں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں مشرکین اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی قبروں کے پاس جا کر کے منت و سماجت کرنا درست ہے، وہاں جا کر قبروں کے پاس جا کر کے، مزار کے پاس جا کر کے وہاں دعائیں کرنا درست ہے، وہ لوگ غلط احادیث کو، غیر درست احادیث سے دلیل پکڑتے ہیں، اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سمجھیں، پڑھیں اور عمل کریں، لیکن انہی احادیث کے اندر بعض چیزوں کو لوگوں نے گڑھ کر کے ڈال دیا ہے، جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر تو دیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روگردانی برتا ہے، ان سے اعراض کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رکنے کی تلقین کریں تم اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے ہمیں کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر اور درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلق ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب ان کے یہاں قحط ساری پڑ گئی تو ان لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھا دیں، دعا کر دیں۔ تو انہوں نے دعا کیا اور اس میں کیا کہا، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون، کہ انہوں نے دعا کیا، عباس بن عبد المطلب نے استسقاء میں کیا کہا کہ اے اللہ رب العالمین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے وسیلہ طلب کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور جب ہمارے اوپر پریشانی آتی تھی، بارش کم ہوتی تھی تو ہمیں سیراب کرتا تھا۔ اے اللہ رب العالمین، انا نتوسل الیک بعم نبینا، اور ایسے ہی آپ کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بھی وسیلہ طلب کرتے تھے، اور وہ بھی نیک انسان تھے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی تیرے دربار میں، تو ہم کو سیراب کرتا تھا۔ تو اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو مجھے سیراب کر دے۔ تو دیکھیے یہاں ہے زندہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے، وہ دعا قابل قبول ہے، لیکن وہی زندہ آدمی کسی مردہ آدمی کو وسیلہ بنائے، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے شریعت کے اندر، اور اس سے روکا گیا ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں خلاصہ یہ ہے کہ آدمی زندوں کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرے، نیک لوگوں سے وسیلہ طلب کرے۔ ایسے ہی ان افراد جن کی وفات ہو گئی ہے ان کے قبر کے پاس جا کر کے، یا ان کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ، اپنے دعاؤں کا وسیلہ سمجھ کر کے وسیلہ مانگنا، یہ غیر درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے،
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم، کہ جب ایک انسان اس دنیا سے وفات کر جاتا ہے تو تین چیزیں ایسی بچتی ہیں جس کا ثواب اسے برابر ملتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے صدقہ جاریہ، آدمی کوئی نل لگوا دے، کوئی مسجد بنوا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، کسی مدرس کی تنخواہ دے دے، وغیرہ وغیرہ، کوئی کتاب چھپوا دے، قرآن مجید چھپوا دے، وغیرہ وغیرہ، اس کا ثواب جب تک وہ چیز رہے گی اسے پہنچے گا۔ اور علم ينتفع به، یا علم نافع، شریعت کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، فقہ کا علم وغیرہ، جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، کامیاب ہو جائے بندہ، ان علموں کو پڑھے اور پھر کسی کو سکھلا دے، تو جب تک وہ شخص دوسرے کو سکھلائے گا، تیسرے کو سکھلائے گا، جتنے لوگوں سے وہ علم چلتا رہے گا اس کا کچھ نہ کچھ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ایک تیسری چیز ہے نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کا بھی ثواب اسے دے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ ایسے ہی ایک بات اور ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بندہ جو دعائیں کرتا ہے تو یہ دعائیں عمل صالح میں تو ہیں۔ آپ ذکر کریں، آپ سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، استغفر اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، وغیرہ، یہ سب اذکار تو ہیں، یا صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں ہیں، منزل پر پہنچنے کی دعائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو آپ کہیں گے اس پر اللہ رب العالمین ثواب تو دے گا۔ لیکن ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن موت کے بعد اس کے تمام اعمال ٹوٹ جاتے ہیں تین کے علاوہ، اور وہ تین کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، یا نفع بخش علم، یا نیک لڑکا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اب کوئی شخص اگر وفات کر گیا ہے، اب اس وفات شدہ شخص سے کوئی شخص جا کر کے منت و سماجت کرتا ہے تو یقیناً یہ کمال توحید کے منافی ہے، یہ غیر درست ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، مخرج من الملہ ہے۔ ایسی چیزوں سے انسان کو احتیاط اور احتراز برتنا چاہیے۔ صحیح حدیث، کتاب و سنت کی بہترین تعلیمات کو جان کر کے، سمجھ کر کے اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح حدیث پر عمل، صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل ہی میں کامیابی ہے، غیر صحیح میں عمل پر کامیابی نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہیں اس کو انسان، اس جیسی چیزوں کو انسان گڑھ کر کے اپنی منشا کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اگر کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو یقین جانے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق بخشے، نیک عمل کی توفیق دے، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، تیری سچی باتوں کو ہم مان کر کے تیری سچی باتوں پر عمل کریں اور تیری سچائی کو پرچار کرنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ رب العالمین تیری برائی سے ہم اجتناب کرنے والے بن جائیں، جو تو نے جن چیزوں سے تو نے رکنے کی ہمیں اور آپ کو تذکیر کی ہے، اے اللہ رب العالمین تو توفیق دے کہ ان باطل امور سے ہم تمام مسلمان من کل الوجوہ اجتناب کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام